اللہ الرحمن الرحیم ثم بین حکم الاستحاضہ. پھر حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استحاضہ کا حکم بیان فرماتے ہوئے فرمایا فقال فرمایا. تو استحاضہ کی مختلف صورتیں ذکر کی کہ استحاضہ کس خون کو کہا جائے گا اور کب استحاضہ ہوگا، اور جب استحاضہ متعین ہو گیا کہ اس طرح کے خون کو دم استحاضہ کہا جائے گا تو اب اس کا حکم کیا ہے، یعنی استحاضے کے ایام میں عورت کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. فرمایا لا تمنعوا صلاۃ و صوما و وطیا. استحاضہ نہ تو مانع صلاۃ ہے، نہ مانع صوم ہے، نہ مانع وطی ہے، یعنی تینوں چیزیں جو حیض اور نفاس میں منع تھیں، نہ روزہ رکھ سکتی تھی، نہ نماز پڑھ سکتی تھی، نہ شوہر سے مل سکتی تھی، یہ تینوں چیزیں اس میں ممنوع نہیں ہیں. اس تعلق سے حدیث موجود ہے کہ زمانے رسالت میں صحابہ کرام استحاضے کے زمانے میں اپنی بیوی سے ملتے تھے، اور سرکار نے خود فرمایا کہ حیض اور نفاس میں عورتیں روزہ نماز سے روکے رہیں اور استحاضہ میں نہ روکیں. او کما قال ومن لم یجز علیہ وقت فرض الا وبہ حدث. تو ایک تو استحاضہ کا حکم بتایا، اور دوسرے وہ شخص جس پر ایک فرض نماز کا وقت نہ گزرے مگر اس کے ساتھ حدث لاحق ہو، یعنی بغیر حدث کے ایک نماز کا پورا وقت جس پر نہ گزر سکتا ہو پاکی کا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کیا کہ اس سے نہ تو نماز منع ہے اور نہ وہ مانع صوم ہے. سنیے اے الحدث الذی ابتلا به من استحاضۃ اور رعاف اور نحوہما، یعنی وہ حدث جس میں وہ شخص مبتلا ہے، جس شخص کو یہ ہے مطلب یہ عذر یہ مبتلا ہے یہ حدث، وہ چاہے استحاضہ ہو یا رعاف نقصیر ہو یا اس جیسا کوئی اور مرض ہو. ایک ایسا شخص ہے یا عورت مان لیجیے، اسے برابر خون جاری ہے اور اتنا وقت اسے نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایک فرض نماز کا وقت گزر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جب مسلسل خون آئے گا تو وہ مستحاضہ کہلائے گی، اور اب اس کا حکم یہ ہوگا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک اسی طرح سے ایک شخص ہے جسے مستقل نقصیر آ رہی ہے، ناک سے خون بہہ رہا ہے یا کہیں زخم ہے بدن کے اندر، مسلسل اس سے خون پیپ رشتہ رہتا ہے، رکتا نہیں. کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں اب جب مسلسل اس سے خون پیپ نکل رہی ہے تو وہ ناقض وضو ہے چونکہ ناپاک ہے. تو اب ایسی صورت میں وضو ابھی کرے گا ابھی نکل آئے گی تو بے وضو ہی رہا. وضو کرتے کرتے خون نکل رہا ہے، وضو کرتے کرتے پیپ نکل رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو معذور قرار دیا جائے گا. لیکن یہ معذور کب کہلائے گا؟ اس وقت کہلائے گا جب ایک فرض نماز کا وقت پورا ایسا نہ گزرے کہ جس میں اسے یہ ہر چیز لاحق نہ ہوتی ہو. اور اگر ایک نماز کا وقت اس طرح گزر جاتا ہے تو پھر وہ معذور نہیں رہے گا. مثلا ایک شخص کو ظہر سے عصر تک ایک منٹ بھی ایسا نہیں ملا کہ وہ خون رک جاتا، مسلسل بہتا رہا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ معذور. اب جب تک یہ سلسلہ رہے گا معذور کہلائے گا. لیکن ایک فرض نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ اسے ایک منٹ بھی خون نہیں آیا تو معذور نہیں رہے گا وہ. مثلا عصر کا وقت ہی شروع ہوا اور مغرب کا وقت آ گیا، اسے بالکل خون نہیں آیا، اس کے زخم سے بالکل پیپ نہیں نکلی، تو اب معذور نہیں رہا. لیکن عصر کے وقت میں پورے وقت میں تو نہیں نکلتا رہا، ظہر کا وقت پورا گزر گیا تو معذور ہو گیا. اب عصر کے وقت میں آدھا گھنٹے تک بالکل خون نہیں نکلا، پیپ نہیں نکلی، لیکن آدھا گھنٹے بعد پھر نکل گئی، پھر آدھا گھنٹے بعد نہیں پھر مان لیجیے ظہر کے پورے وقت میں 4 گھنٹے کا ظہر کا وقت ہے 12 سے 4 بجے تک، اس 4 گھنٹے مسلسل نہیں نکلا، پہلے سے معذور چلا آ رہا ہے وہ. 3 گھنٹے تک بالکل خون نہیں نکلا، مگر 3 گھنٹے کے بعد 1 منٹ کے نکل آیا، تو ایک فرض نماز کے وقت میں نکلا نا. تو فرض نماز کا وقت ایسا نہیں ملا ایسا کہ جس میں وہ عذر نہ لاحق ہوا اسے، تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ معذور کہلائے گا. اور اب اس کا حکم کیا ہوگا کہ یہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، چاہے مسلسل خون بہتا ہی کیوں نہ رہے، چاہے وضو کرتے میں بھی بہتر رہے، چاہے نماز پڑھتے میں بہتر رہے، لیکن وضو کر کے یہ نماز پڑھ لے گا. یعنی وہ حدث
جس میں وہ شخص مبتلا ہے، چاہے وہ استحاضہ ہو یا رعاف ہو یا اس کے علاوہ کوئی زخم وغیرہ ہے، اس سے پیپ وغیرہ خارج ہو رہی ہے وغیرہ، یتوضأ لوقت کل فرض، ایسا شخص جس سے عذر لاحق ہے، یہ معذور ہو گیا، اور معذور کب تک رہے گا؟ یہ جب تک پورا ایک وقت اسے ایسا نہ مل جائے جس میں اسے نہیں پیش آیا، اس وقت تک یہ اگر 10 دن تک بھی یہی سلسلہ رہا کہ ہر نماز کے وقت میں ایک دفعہ خون آ جاتا ہے، تو یہ 10 دن تک کیا رہے گا؟ معذور رہے گا، اور ہر وقت کی تازہ وضو کرے گا۔ لیکن 11ویں دن جا کر کے اسے ایک وقت ایسا مل گیا کہ پورا وقت نماز کا گزر گیا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خون نہیں آیا، تو اب یہ معذور نہیں رہا ہے نا، اب اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ تو جب تک معذور ہے، معذور کا حکم یہ ہے کہ یتوضأ لوقت کل فرض، ہر فرض نماز کے لیے کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا۔ یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب سے، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک ہر فرض کے لیے وضو کرے گا۔ دونوں میں بڑا فرق ہو گیا ہے، ایک یہ کہ ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گا، یعنی اب ایک فرض نماز کا وقت اسے مثلا ظہر مل گیا، اب ظہر کے وقت اسے وضو کر لیا، تو اب ظہر کے وقت کا وضو اسے ظہر کے وقت تک کام کرے گا، جیسے اثر کا وقت ختم ہوگا اور شروع ہوگا وضو ختم رہے۔ تو اس ظہر کے وقت میں وہ ہمارے یہاں آج کی ظہر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی قضا ظہر اس کے ذمہ ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور واجب نماز اس کے ذمہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے، سنن نوافل سب پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کا یہ وضو وقت ظہر تک ہے۔ اور امام شافعی کی ہیں صرف فرض نماز کے لیے ہے، یعنی اس نے اگر وضو کیا اور فرض پڑھ لی اس نے تو ایک فرض کے بعد وضو اس کا گیا، اب اگر دوسرا فرض اسے پڑھنا ہے تو دوسرا وضو کرنا ہے، تیسرا فرض پڑھنا ہے تو ان کے یہاں اس معذور کا ایک وضو کتنی مدت کے لیے ہے؟ صرف ایک فرض کے لیے، اور ہمارے یہاں ایک فرض وقت کے لیے۔ البتہ ان کے یہاں سنن اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنن اور نوافل فرض کے تابع ہیں، اس کی نہیں الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظہر کی نہیں وضو کیا تو ظہر کے 4 فرض بھی پڑھ لیں، ظہر کی 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، 2 سنتیں بھی پڑھ لیں، 2 نفل بھی پڑھ لیں، یہ سب وہ کر سکتے ہیں، لیکن اثر کی نہیں، پھر ان کے یہاں دوسرا کرنا ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک یتوضأ لکل فرض، ہر فرض کے لیے وضو کرے گا، ویصلی النوافل لتبعیتہ الفرض، اور وہ نوافل پڑھ لے گا، اس میں سنن بھی شامل ہے۔ امام شافعی ہیں ہر فرض کی وضو کرے گا اور نوافل پڑھے گا، سنن پڑھے گا، تو کیوں؟ طبیعت فرض، یعنی فرض کے تابع ہیں یہ دونوں چیزیں، اس لیے ان کو پڑھ لے گا۔ اب ہمارا مذہب وَيُصَلِّي بِهِ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، اور ایسا معذور شخص نماز پڑھے گا اسی وضو سے جو وضو اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، فِيهِ اس وقت میں جس وقت میں اس نے وضو کیا، ظہر کے وقت میں وضو کیا ہے تو ظہر کے وقت میں وہ نماز پڑھے گا، ما شاء من فرض و نفل، جتنے فرض چاہے جتنے نوافل سنن چاہے سب پڑھ سکتا ہے، مگر اس کا وضو ظہر والا صرف 4 گھنٹے کا، اور عصر والا بھی 4 گھنٹے کا نہیں، عصر والا جتنا عصر کا وقت ہے 1.25 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو بھی وضو کرنا پڑے گا۔ مغرب کا وضو صرف مغرب کے وقت ہے، لیکن عشاء کا وضو عشاء سے لے کر کے صبح صادق تک، جب تک فجر کا شروع نہ ہو جائے اس کا وضو رہے گا، چاہے وہ کتنے بڑا استنجا کر لے۔ نہیں، اگر کوئی اور ناقض وضو پایا گیا تو وضو چلا جائے گا، صرف اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں جائے گا۔ یہاں سے پیپ بہ رہی تھی کسی زخم سے تو وہ پیپ بہتی رہے گی اور 8 گھنٹے تک اس کا وضو نہیں جائے گا، لیکن اور کوئی ناقض وضو چیز پائی گئی تو وضو چلا جائے گا۔ اور یہ نماز پڑھے گا اس وضو سے اس وقت فرض میں جو فرض چاہے جو نفل چاہے، وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ لَا دُخُولُهُ، اور اس معذور کے لیے ناقض وضو خروج وقت ہے نہ کہ دخول وقت۔ ہمارے یہاں اگر وقت خارج ہو گیا تو وضو چلا گیا، وقت داخل ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 11 بجے وضو کیا، کون سی نماز کا وقت ہے؟ ظہر کے وقت سے پہلے، کسی نماز کا وقت نہیں نا، لیکن یہ وضو اس کا 4 بجے تک چلے گا، اس لیے کہ اب 11 بجے سے لے کر یا 10 بجے وضو کیا، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کسی نماز کا وقت خارج نہیں ہو رہا۔ ہاں ایک نماز کا وقت داخل ضرور ہوگا، کون سا؟ ظہر کا، تو دخول وقت ناقض نہیں ہے،
لہذا اس نے 10 بجے وضو کیا، اگر کوئی اور ناقض وضو نہیں پائے گا تو 10 بجے تک کا وضو کب تک 4 بجے تک کام کرے گا، یعنی جب تک ظہر کا وقت آخر ہو جائے۔ اعتراض عن قول ظفر، یہ جو فرمایا کہ خروج وقت ناقض ہے، دخول وقت نہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے اعتراض ہے۔ فإن ناقض عنده دخول الوقت، اس لیے کہ امام ظفر کے نزدیک دخول وقت ناقض وضو ہے۔ وعن قول ابی یوسف، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ فإن الناقض عنده کلاہما، ان کے یہاں دخول وقت بھی ناقض وضو ہے اور خروج وقت بھی ناقض وضو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کب ہے وضو کی؟ جب وقت ہو، تو وقت سے پہلے کوئی اعتبار نہیں۔ آپ نے 10 بجے وضو کر لیا تو اس وضو کی ابھی ضرورت ہے، جب ادائے نماز کی ضرورت ہوگی تب نہ آپ کو طہارت کا حکم ہوگا۔ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب کہا جائے گا کہ بھئی آپ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے۔ تو وضو کی ضرورت کب پڑی؟ ادائے نماز کے لیے، اور ادائے نماز کب ہوگی؟ وقت نماز میں، اور وقت سے پہلے چونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کا جب اس کی کوئی ضرورت نہیں تو اعتبار بھی نہیں۔ آپ نے اگر وقت سے پہلے طہارت حاصل کر بھی لی تو یہ غیر ضروری تھی نا، بھی ضرورت کب پڑے گی؟ جب وقت شروع ہوگا۔ تو ان کا آپ کا وقت سے پہلے کیا ہوا وضو غیر ضروری تھا، اور جب غیر ضروری تھا تو غیر معتبر تھا، اور جب غیر معتبر تھا تو اب معتبر وضو کیجیے۔ معتبر وضو کب کریں گے؟ جب وقت داخل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں دخول وقت بھی ناقض وضو ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دخول وقت، یہ بات صحیح ہے کہ وقت سے پہلے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر غور کریں، کوئی شخص اگر اول وقت میں ظہر پڑھنا چاہے مثلا، تو وہ کب پڑھے گا؟ تو پہلے سے وضو ہوگا تب نا۔ مثلا 11:40 پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم 11:40 پہ ہی ظہر پڑھ لیں ایک دم، تو کب پڑھے گا وہ 11:40 پہ؟ اگر وضو کر کے پڑھے گا تو نہیں پڑھ سکتا، وضو میں 2 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے، تو 11:45 ہو جائیں گے، اور اسے پڑھنی کیا بجے تھی؟ وقت شروع ہوتے ہی۔ تو وقت شروع ہوتے ہی پڑھنے کے لیے ضروری ہے پہلے سے وضو ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اول وقت ظہر پڑھنے والے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے سے باوضو ہو، اور یہ پہلے سے باوضو کب ہوگا؟ جب زوال سے پہلے اس نے وضو کیا ہوگا، لہذا دخول وقت ناقص نہیں ہوگا، ورنہ تو اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فَيُصَلِّي مَن تَوَضَّأَ قبل الزوال، اب اس پہ تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت مصنف، لہذا وہ شخص جس نے قبل زوال وضو کیا ہے وہ نماز پڑھے گا آخر وقت ظہر تک۔ قبل زوال مثلا 10 بجے وضو کر لیا اس نے، تو کب تک نماز پڑھے گا وہ؟ 4 بجے تک، جب تک آخر وقت ظہر نہ ہو۔ یہ کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک۔ خلافاً لأبی یوسف، طرفین کے نزدیک ہے وہ، امام ابی یوسف کا اس میں اختلاف ہے، وظفر، اور امام ظفر کا بھی اختلاف ہے، لأن حصل دخول الوقت، اس لیے کہ دونوں کے نزدیک کیا تھا؟ دخول وقت بھی ناقض وضو تھا۔ امام ظفر کے یہاں تو دخول وقت ناقض وضو، اور امام یوسف کے یہاں دونوں، دخول بھی خروج بھی۔ تو امام ظفر کے یہاں خروج وقت تو نہیں پایا گیا لیکن دخول وقت پائے گا، اور امام ابو یوسف کے یہاں دونوں چونکہ ناقض وضو ہے تو دخول وقت پا لیا گیا۔ تو ان دونوں کے یہاں وضو ظہر کے آخر وقت تک کام نہیں کرے گا۔ لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبلہ، ہاں جس نے طلوع شمس سے پہلے وضو کر لیا تو وہ طلوع شمس کے بعد نماز نہ پڑھے گا، اس لیے کہ طلوع شمس کے بعد اگرچہ دخول وقت نہیں ہے مگر خروج وقت تو پا لیا گیا۔ اگر کسی نے فجر میں وضو کیا اور طلوع شمس ہو گیا تو طلوع شمس سے کون سا وقت خارج ہو گیا؟ وقت فجر، تو خروج وقت پایا گیا، لہذا اب وہ طلوع شمس کے بعد اس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا جو وضو اس نے کیا تھا۔ اچھا جی، ہاں اگر اس نے رات کے 2 بجے وضو کر لیا تھا تو فجر کی نماز پڑھ سکتا کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں ہوا بھلے، لیکن 2 بجے کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک کوئی نماز کا وقت خارج ہوا؟ داخل ہوا۔ طلوع صادق کے وقت، فجر کا وقت داخل تو ہوا مگر کوئی وقت خارج نہیں ہوا۔ عشاء کے وقت ہی میں پڑھ رہا ہے،
عشاء کے وقت ہی میں وضو کر رہا ہے. ہاں آئی بات سمجھ میں؟ تو عشاء کا وقت تو خارج ہو رہا ہے نا، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں صبح صادق کے بعد جو وضو کیا اس نے وہ طلوع شمس کے بعد نہیں ٹوٹے گا. طلوع شمس سے ہمارے یہاں ٹوٹ جائے گا. طلوع شمس کے بعد. ہاں طلوع شمس کیا ہوا؟ عروج وقت. ٹھیک ہے نا. اے من توضا قبل طلوع شمس، یعنی جس شخص نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا، لیکن توضا بعد طلوع فجر، لیکن طلوع فجر کے بعد کیا ہے. اگر طلوع فجر سے پہلے کرتا 2 بجے تو ٹوٹ جاتا. کیوں؟ خروج پایا گیا. لیکن طلوع فجر کے بعد کیا ہے تو طلوع فجر کے بعد اب چونکہ طلوع شمس سے وقت خارج ہو رہا تو ہمارے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا. جس شخص نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا لیکن یہ طلوع فجر کے بعد وضو کیا تو ہمارے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا. خلافاً لظفر، امام ظفر کے یہاں نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ ان کے یہاں صرف دخول ناقض ہے اور دخول نہیں پایا گیا طلوع شمس سے، صرف. لیکن یہ وضو ظہر تک نہیں چلے گا ان کا. جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوگا ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس میں اختلاف کس کا ہوا؟ امام ظفر کا. اچھا امام یوسف کا بھی اختلاف ہوا اس میں؟ نہیں، ان کے ہاں دونوں ناقص ہے نا، خروج بھی اور دخول بھی. تو خروج ہمارے یہاں بھی ناقص ہے، ان کے یہاں بھی ناقص ہے. تو اختلاف صرف امام ظفر کے. فإنه وجد الناقض عندنا، اس لیے کہ یہاں طلوع شمس کے بعد ہمارے نزدیک ناقض وضو پایا گیا طلوع شمس کے بعد. ٹھیک ہے نا، چونکہ خروج پایا گیا. وعند ابی یوسف، اور امام یوسف کے نزدیک بھی پایا گیا. کیا ہے ہمارے دونوں کے یہاں، امام یوسف کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی؟ هو الخروج. تو خروج پا لیا گیا. کس سے؟ طلوع شمس سے. لا عند ظفر، لیکن امام ظفر نے وضو نہ ٹوٹے گا. فإن الناقض عنده الدخول، اس نے کہ ان کے یہاں فقط دخول ناقض ہے. ولم يحصل، اور دخول حاصل نہیں ہوا. دخول کب حاصل ہوگا؟ جب ظہر کا وقت آئے گا. والنفاس دم يعقب الولد، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے. یہ بھی رحم سے ہی آتا ہے. بچہ رحم سے پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ ساتھ بعد میں اس کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رحم کا ہی خون ہوا. ولا حد لعقلہ، اور اس نفاس کے دم نفاس کے خون کی عقل کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کم کی جانب کوئی حد مقرر نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، لیکن اس کی اکثر مدت متعین ہے. وہ کتنی؟ 40 دن. لہذا کسی کو اگر 1 گھنٹہ خون آیا بچہ پیدا ہونے کے بعد اور اس کے بعد بند ہو گیا تو وہ پوری پاک ہی رہے گی. 40 دن تک اسے نماز ہی پڑھنی ہے. تو وہ 1 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو، 10 دن ہو، اس کی عقل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. لیکن 40 دن سے زیادہ خون ہو گیا، رحم سے آتا ہی رہا 41 دن بھی، تو 41واں دن کاہے کا ہوگا؟ استحاضے کا ہوگا. خلافاً للشافعی، امام شافعی کا اکثر مدت میں اختلاف ہے. اقل مدت ان کے یہاں بھی کوئی متعین نہیں ہے، لیکن اکثر مدت ان کے یہاں 60 یوماً 60 دن ہے. نفاس کی اکثر مدت امام شافعی کے یہاں 60 دن. وَهُوَ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ خلافاً لمحمد، اور یہ نفاس شروع ہو جائے گا جڑواں بچوں کی ماں کا اول ولد سے ہی. امام محمد کا اس میں اختلاف ہے. جڑواں بچے بعض عورتوں کے ہوتے ہیں 2 بچے 3 بچے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اخبار میں آتا ہے 4 5 بچے ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے. لیکن کسی عورت کے اگر 2 بچے ہوئے اور اتفاق سے آگے پیچھے ظاہر سی بات ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ آگے پیچھا تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، چند منٹ یا چند گھنٹوں کا، اور یہ کئی دن کا بھی ہو سکتا ہے. 6 مہینے تک یہ مدت ہے. اگر 6 مہینے کے اندر 2 بچے پیدا ہو گئے تو یہ جڑواں ہی کہلائیں گے. تو ایک بچہ آج پیدا ہوا، ایک بچہ کل پیدا ہوا، مثلا 1 دن کا فاصلہ ہو گیا تو پہلے دن سے ہی نفاس شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو خون آیا وہ خون کائے کا ہے؟ رحمی کا ہے. لہذا نفاس کی ابتدا کب سے ہو جائے گی؟ جڑواں بچے کی ماں کی نفاس کی عمر پہلے ہی بچے سے ہو جائے گی. امام محمد کا اس میں اختلاف ہے. امام محمد کہتے ہیں نہیں، دوسرے بچے سے نفاس پیدا ہوگا، نفاس کا حکم لگا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا آج اور ایک کل پیدا ہوگا
مثلا تو جو کل پیدا ہوگا وہ بھی تو ماں کے پیٹ میں ہی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں تو وہ حاملہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ آپ پہلے کہہ چکے کہ حاملہ کا جو خون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی چونکہ ایک بچہ پیٹ کے اندر ہے لہذا وہ حاملہ ہے، اور حاملہ کا جو خون ہوتا ہے آنے والا وہ حیض نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے صاحب۔ التوأمان ولدان من بطن واحد، توأمان کون سے بچے کہلاتے ہیں؟ وہ دو جڑواں بچے کہلاتے ہیں جو بطن واحد سے پیدا ہوں، ایک ہی پیٹ سے۔ ایک ہی پیٹ کا مطلب کیا ہوا؟ الگ الگ پیٹ سے نہیں، ایک اس کے پیٹ سے ہوگا اس پیٹ، ایک ہی پیٹ مطلب ایک ہی حمل سے، ایک ہی حمل سے دو بچے پیدا ہو جائیں۔ لا یکونو بین ولادتہما اقل مدت حمل، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں بچوں کے درمیان جو اقل مدت حمل ہے یعنی جو 6 مہینے کی مدت ہے اتنی نہ گزری ہو۔ اگر 6 مہینے مدت گزر گئی تو یہ 2 حمل سے ہو گئے۔ آج ایک بچہ پیدا ہوا اور ایک بچہ 6.5 مہینے بعد پیدا ہوا، تو یہ 6.5 مہینے بعد جو پیدا ہوگا بچہ وہ اسی حمل سے نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسرے حمل سے ہو سکتا ہے، اس نے دوبارہ وطی کی ہو، اس سے استقرار حمل ہوا ہو، اور اقل مدت میں 6 مہینے کے اندر ہی بچہ پیدا ہوا، ٹھیک 6 مہینے کے بعد۔ وہ دو بچے جو بطن واحد یعنی حمل واحد سے ہی پیدا ہوں، ایک ہی حمل سے، اور ان دونوں بچوں کی ولادت کے درمیان مدت حمل اقل مدت حمل یعنی جو 6 مہینے ہے وہ نہ گزری ہو تو انہیں جڑواں بچے کہیں گے۔ وَإِنْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مِنَ الْآخِرِ اجماعاً، البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عدت جو گزرے گی اس کی وہ دوسرے بچے کی پیدائش سے گزرے گی۔ مثلا حالت حمل میں شوہر نے طلاق دے دی تھی اسے، اب اس کی عدت کیا ہے؟ یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی حاملہ ہے تو کیا عدت ہے بیوی کی؟ وضع حمل۔ اب وضع حمل اس کے 2 بچے ہو رہے ہیں، ایک آج پیدا ہو گیا، ایک کل کو پیدا ہو گئی، یا 8 دن پیدا ہوا، تو عدت کس بچے سے گزرے گی؟ دوسرے، چونکہ جب تک دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوگا حاملہ ہی ہے وہ، اور وضع حمل عدت ہے، تو جب حمل سے بالکل صاف ہو جائے گی تبھی عدت پوری ہو گئی۔ تو اس میں کسی کا اس میں تو اختلاف ہوا کہ نفاس کب سے شروع ہوگا، امام محمد کا اختلاف ہو گیا اس میں، وہ کہتے ہیں دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سے نفاس شروع ہوگا، ہم کہتے ہیں پہلے بچے کی، لیکن عدت کی انقضاء میں کسی کا اختلاف نہیں، بالاجماع سارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا تبھی عورت عدت سے باہر ہوگی اور وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ وسقتن یا سقتن یا سقتن تینوں حرکتیں اس میں ہیں۔ وسقتن یرا بعض خلقہ ولد، اور ایسا ناتمام بچہ جس کے بعض اعضاء دیکھنے لگے ہوں، ظاہر ہونے لگے ہوں، وہ ولد ہی کے حکم میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ پورا پیدا نہیں ہوتا، قبل از وقت وہ گر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا، تو بچہ ابھی گرا ہے یا تو 2 مہینے کا حمل تھا گر گیا تو اس میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، 3 مہینے کا تو پتہ نہیں، 4 مہینے میں اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 4 مہینے کے بعد جب بچہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کہیں گرنے کی وجہ سے یا کسی اور شکایت کی وجہ سے اگر بچہ گر جاتا ہے 4 مہینے کے بعد تو اس میں اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں، انگلیاں، یہ وہ نشان ہاتھ پیر کے یا چہرے کے نشان نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اگر 4 مہینے سے زائد کا حمل ہے اور اس میں اعضاء نظر آنے لگے، ظاہر ہونے لگے، تو یہ ساقط ہونا یہ گویا بچے کا پیدا ہونا ہی ہے۔ تو جو احکام بچے کی پیدائش کے ہیں وہی احکام اس ناتمام بچے کے بھی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ایک عورت حاملہ تھی، اسے طلاق دے دی گئی تھی، اب 5 مہینے کا بچہ ساقط ہو گیا، تو 5 مہینے میں بچے کے اعضاء بن گئے تھے، لہذا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، گویا وضع حمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون بھی کیا کہلائے گا؟ نفاس کہلائے گا۔ اور ایسا ناتمام بچہ جس کے بعض اعضاء دیکھنے لگے ہوں، ظاہر ہونے لگے ہوں، دیکھتے ہوں، وہ ولد ہی کے حکم ہے۔ کہتے ہیں سقتن مبتدا ہے، اور یرا پورا جملہ، یرا بعض خلقہ، وہ ناتمام بچہ جس کے بعض اعضاء دیکھنے لگوں، تو یرا یہ اس کی صفت ہے، اور ولدن اس کی خبر ہے، یعنی ایسا سخت کیا ہے؟ ولد کے حکم ہے، ولد ہے۔ تو یہ مبتدا ہے اور یرا پورا جملہ بن کر اس کی صفت ہے، اور ولدن
اس کی خبر کس کی؟ سقطن کی. فتصیرو ہیا بہی نفسا، لہذا وہ عورت اسی سقط کی وجہ سے کیا کہلائے گی؟ نفاس والی کہلائے گی. بچہ گر گیا، اب خون جو آیا تو وہ خون کیسا ہوگا؟ استحاضہ کا نہیں ہوگا بلکہ یہ نفاس کا ہوگا. جتنے دن بھی رہے، ہاں اگر 40 دن سے بھی بڑھ گیا تو وہ استحاضہ کہلائے گا، لیکن 40 دن کے اندر جتنی بھی مدت تک ہوگا تو اس خون کو حیض ہی نفاس ہی کہیں گے. والامۃ ام الولد، اور باندی ام ولد بن جائے گی. یہ بھی ولد کا حکم ہوا. اگر آقا اپنی باندی سے وطی کر لے اور وہ حاملہ ہو جائے تو وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ باندی کیا بن جاتی ہے؟ ام ولد بن جاتی ہے. اب شوہر کے انتقال کے وہ ماقا کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہاں اس نے وطی کر لی تھی، استقرار حمل ہو گیا تھا، لیکن آزاد بننے کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد ساقط ہو گیا وہ، تو اس سقوط سے بھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ام ولد ہی ہو جائے گی. تو گویا اس کا ولد ہی کا حکم ہوگا. وَيَقْعُ الْمُعَلَّقُ بِالْوَلَدِ، اور اگر کوئی طلاق معلق ہے ولادت ولد پر، کسی شوہر نے کہہ دیا اگر تو بچہ جنے تو تجھے طلاق، اب 4 مہینے کے بعد اس کا ساقط ہو گیا حمل، آزاد بن گئے تھے، تو وہ شرط پالی جائے گی، یہ معلق والی طلاق واقع ہو جائے گی. آگے بس سمجھیں. وَيَقْعُ الْمُعَلَّقُ بِالْوَلَدِ، اور وہ طلاق جو ولد یعنی ولادت ولد پر معلق ہو وہ بھی واقع ہو جائے گی. اے اذا قال ان ولدت فانت طالق، یعنی جب شوہر نے بیوی سے کہا اگر تو بچہ جنے تو تجھے طلاق، تو طلقو بخروج سقط، تو وہ اس ناتمام بچے کے خارج ہونے سے ہی مطلقہ ہو جائے گی. مگر کون سا سقط؟ ظاہر بعض خلقہ، کہ اس کے بعد اعضاء ظاہر ہونے لگے ہوں، نظر آنے لگے ہوں. اور اس کی مدت میں نے بتائی کتنی ہے؟ 4 مہینے. 120 دن کے بعد اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو سارے احکام وہی ہوں گے، اور اگر 120 دن کے اندر ہے تو نہیں ہے. وتنقضی العدۃ بہ، اور عدت بھی اسی سے پوری ہو جائے گی. کس سے؟ ولادت سقط سے ہی، یعنی اسقاط سقط سے، خروج سقط سے. اے اذا طلقها زوجها، یعنی جب اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے تو اس کی عدت گزر جائے گی بے خروج حاضر سقط، اسی سقط کے خارج ہونے سے.